بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29 یعنی 29 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 13 یہ چل رہا تھا، اور اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا اور اس کی مختصر گرامر بھی ہو گئی ہے، اور اب اس رکوع کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ تو اس میں جو پہلی آیت تھی الطلاق مرتان، اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کی تفسیر بیان کر چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہماری تفسیر چل رہی تھی وہ خلا سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق دینے کے بعد لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زوجہ کو جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو۔ یعنی مرد نے اگر طلاق دی ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا، تو مرد کے لیے اپنے دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بیان یہاں تک چلا تھا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا ایک صورت میں مرد کے لیے رقم لینا جائز ہے۔ وہ صورت کیا بیان ہو رہی ہے؟ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ دونوں کو خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے۔ فإن خفتم، پس تمہیں اگر خوف ہے، تمہیں سے مراد کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ حکمرانوں کو، عدالتوں کو، یا عدالت کام نہ کرے تو بھی قوم کے جو با اثر لوگ ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، فلا جناح علیہما، تو میاں اور بیوی دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، فی ما، اس رقم کے بارے میں، افتدت بھی، جس رقم دے کر، بھی یعنی جس رقم کے ذریعے عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائے، یعنی مرد سے طلاق لے لے۔ اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ خلع کا جو عربی میں لفظی معنی ہے نا، کسی چیز کو اتار پھینکنا۔ جیسے سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تو حضرت موسیٰ سے فرمایا فاخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ اخلع، خلع یخلع خلعا، اخلع، اپنے جوتوں کو، نعل چپل کو کہتے ہیں، اپنے دونوں چپلوں کو اتار دیں۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں جس کا نام طویٰ ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے۔ تو خلع کا معنی کسی چیز کو اتار پھینکنا۔ تو عورت گویا نکاح کی جو قید ہے نا، جو نکاح کے جو اس میں بندھن میں تھی، وہ اتار پھینکتی ہے اور اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے اس نکاح کے بندھن سے نکال دو۔ تو اس میں جو میں تفسیر بیان کر رہا تھا، پہلی بات میں نے یہ بیان کی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ خلع ایک ایگریمنٹ ہے۔ بخاری کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، بخاری اور مسلم کی، کہ جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہوں نے اپنے شوہر سے ڈیورس کا، طلاق کا مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے شوہر نہیں پسند ہیں، میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ باغ لے لو اور ان کو ڈیورس دے دو، یعنی اپنا مال واپس لے لو جو تم نے مہر دیا ہے۔ تو حضرت جمیلہ نے فرمایا کہ اگر ان کو اور زیادہ پیسے چاہیے تو جو انہوں نے مجھے مہر دیا تھا اس سے بھی زیادہ میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے طلاق ہر قیمت پہ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش رکھی تھی ان کے شوہر کے سامنے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے مزید کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف میرا باغ واپس کر دیں جو میں نے مہر کے طور پہ دیا تھا۔ پہلے مہر بھی بڑی بڑی رقمیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو عورت جو فدیہ دیتی ہے اور پھر اپنی جان شوہر سے چھڑا لیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا بیان ہوئی تھی کہ فدیہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی میں نے کچھ مثالیں دی تھیں، دلائل دیے تھے کہ جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا یہ ایگریمنٹ پورا نہیں ہوگا، یعنی شوہر اس پر ایگری ہوتا ہے کہ پیسے دو، میں آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں، تو اس میں طلاق کا لفظ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے شوہر کے لیے۔ اگر وہ پیسے لے کے ڈیورس کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ خلع کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بھی خلع ہوگا تو یہ جو خلع ہے نا، یہ ایک طلاق ہوتا ہے، لیکن یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ بائن اصل میں اس طلاق کو کہتے ہیں جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جائے، جس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل نہ ہو۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جو طلاق کا تذکرہ قرآن میں اس رکوع میں ہوا ہے، الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد مرد کو اختیار ہے چاہے تو روک لے، یعنی رجوع کر کے روک سکتا ہے، چاہے تو رجوع نہ کرے اور چھوڑ دے بیوی کو، یعنی عدت کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ تو اس میں مرد کو یہ حق حاصل ہے، 1 طلاق کے بعد بھی، 2 طلاق کے بعد بھی۔
لیکن اگر یہ ایک طلاق رجعی نہیں ہے، اس کو رجعی کہتے ہیں، جو صریح الفاظ سے جب طلاق دی، یعنی جیسے انگلش میں ڈیورس صریح لفظ ہے، تو اس سے جب بھی طلاق دی جائے گی تو طلاق رجعی ہوتی ہے عام طور پہ، تو اس میں حکم یہ ہے کہ مرد رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ طلاق خلا کے ذریعے ہوئی ہے، یعنی مال کے ذریعے ہوئی ہے، تو پھر یہ ایک طلاق ہوگی مگر مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کنڈیشن میں بھی مرد کو اگر رجوع کا حق دیا جائے تو پھر فائدہ نہیں ہے نا، مرد کے پاس پیسے بھی آ گئے اور عورت کی جان بھی نہیں چھوٹے گی پھر تو اس لیے شریعت نے جو پیسوں کے عوض میں طلاق ہوتی ہے، جس کو خلا کہا جاتا ہے، اس کو ایک طلاق تو مانا ہے، مگر یہ ایک طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے۔ بائن وہ طلاق ہے جو رجعی نہ ہو، یعنی جس میں رجوع کا حق حاصل نہ ہو۔ طلاق کی نا ٹوٹل 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائن اور ایک طلاق مغلظہ۔ مغلظہ کا مطلب غلیظ، سخت طلاق۔ تو طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ صریح لفظوں میں آپ نے 1 یا 2 طلاقیں دیں، اس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ بائن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 1 یا 2 طلاقیں دیں لیکن ان الفاظ سے دی ہیں کہ اس میں آپ کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیں، ان الفاظ سے دیے کہ رجوع کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ کنایا کے الفاظ۔ جیسے کوئی بیوی سے کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو، تو یہ کنایا کے الفاظ ہیں، اگرچہ آج کل یہ صریح بن چکے ہیں، یعنی آج کل عرف میں جب بیوی کو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو اس سے طلاق کی مراد ہوتی ہے، اس میں نیت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حرام کے لفظ میں چونکہ شدت ہے، حرام بہت گاڑا لفظ ہے، تو اس لیے اس سے بھی ایک طلاق ہوتی ہے مگر بائن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اور فارغ میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نکاح ختم کر رہا ہوں، تو طلاق تو ایک ہی ہوگی مگر وہ بائن ہوگی، کیونکہ فارغ کا مطلب بالکل ہر چیز سے فارغ، مجھے رجوع کا بھی گویا حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ آپ نے ایسے استعمال کیے ہیں جس سے مکمل فارغ ہو جائے گی وہ، یعنی ایک طلاق ہوگی مگر وہ بائن طلاق ہوگی، اس سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور طلاق کی تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ۔ مغلظہ کا مطلب شدید، سخت طلاق۔ وہ 3 طلاقوں کو کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ ایک طلاق اگر بائن تھی یا 2 طلاقیں تھیں تو اس میں نکاح تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن میاں بیوی جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ مغلظہ کا مطلب نکاح بھی ٹوٹ گیا اور اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ عدت گزارنے کے بعد یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی، وہ مرد ہم بستری بھی کرے، پھر اگر وہ مرد اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی بھی عدت گزارے، پھر اس کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، پہلے والے سے بھی کر سکتی ہے اور کسی دوسرے سے بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 طلاقوں کو مغلظہ کہا جاتا ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو اسی طرح یہ جو خلا کے ذریعے طلاق ہوتی یہ ایک ہے، مگر یہ بھی بائن ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کو بائن نہیں مانا جائے گا تو پھر عورت کو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ خلا کا مطلب بھی اتار پھینکنا، نکاح کی قید سے آزاد ہو جانا، تو وہ نکاح کی قید سے آزاد نہیں ہوتی۔ تو یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ تو اس میں نے 2 مسئلے بیان کر دیے تفسیر میں، ایک ایگریمنٹ ضروری ہے دونوں طرف سے، اور دوسرا یہ ایک طلاق ہوگی مگر بائن طلاق ہوگی۔ آئندہ اگر ان دونوں میں نکاح ہوتا ہے نا تو مرد کو 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا، یاد رکھیں، پھر 3 کا نہیں ہوتا، پھر 2 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری بات یہاں پر یہ بھی اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ خلا جو ہے وہ تو شوہر کے رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر مرد ظلم بھی کر رہا ہے اور عورت کو سے وہ خلا کے ایگریمنٹ پہ راضی بھی نہیں ہوتا تو پھر مظلوم عورتیں کیا کریں گی؟ تو یہ خوب یاد رکھیں، اس کے لیے شریعت میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، فسخ نکاح۔ خلا نہیں بلکہ فسخ نکاح، نکاح کو فسخ کر دینا۔ تو یہ جج کو اختیار ہے، قاضی کو، مسلمان جج ہونا چاہیے، مسلمان جج کو یہ اختیار ہے، اور اگر جج یہ کام نہیں کرتا تو پھر علماء کی کمیٹی کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ چند مظالم ایسے ہیں، چند کنڈیشن ایسی ہیں کہ جس میں شوہر کی طرف سے ایسا ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے عورت کے لیے، اور شوہر خلا پہ بھی کسی قیمت پہ آمادہ نہیں ہو رہا ہوتا، ظالم ہوتا ہے وہ۔ تو چند کنڈیشن ایسی ہیں، ظلم کی کچھ نوعیتیں ایسی ہیں کہ ان میں پھر عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تفتیش کرنے کے بعد عورت سے اس ظلم پہ گواہ طلب کرنے کے بعد، گواہوں سے عورت ثابت کرے گی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر عدالت شوہر کو بلائے گی کہ تم اس کو طلاق دو، یعنی خلا پہ آمادہ ہو جاؤ۔ پھر بھی وہ کم بخت خلا پہ آمادہ نہیں ہوتا تو پھر عدالت کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ خود سے نکاح کو ختم کر دے۔ لیکن وہ چند کنڈیشن ہیں، وہ محدود صورتیں ہیں، عام حالت میں ایسا نہیں ہے۔ عام حالت میں یہی ہے
کہ عورت اگر شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے، چاہے اس کا یہ خیال ہے کہ مرد ظالم ہے، تو خلا ہی پہ اس کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ وہ چند کنڈیشن کیا ہے میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ شوہر نان نفقہ بالکل بھی نہ دے رہا ہو، جو ضروری نان نفقہ عورت کا بنتا ہے وہ بھی نہ دے رہا ہو، اور اس پہ آمادہ بھی نہ ہو، اور اس کے پاس گنجائش بھی ہو نان نفقہ دینے کی۔ بعض دفعہ قدرت کی طرف سے غربت آ جاتی ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، یعنی جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کر رہا ہے، نہ کماتا ہے، نہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، یا اگر کما بھی رہا ہے تو بھی عورت کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی نہیں دے رہا، اور پھر خلا پہ بھی آمادہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بھی عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر گم ہو جائے، جیسے جنگوں کے زمانے میں، بلوا کے زمانے میں مرد لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بھی عدالت تفتیش کروائے گی۔ عورت اگر کیس کرتی ہے عدالت میں کہ میں میاں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، میرا میاں لاپتہ ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، تو عدالت تفتیش کرے گی کہ بھئی یہ اس کا میاں کہاں گیا ہے، اگر کہیں سراغ مل جاتا ہے تو رابطہ کرے گی، نہیں ملتا تو پھر کچھ ایک خاص مخصوص طریقہ اختیار کر کے، وہ میں طریقہ بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، وقت پڑنے پر، وہ ضرورت پڑنے پر علماء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو عدالت پھر پوری تفتیش کے بعد اس کو کچھ شرائط پوری کرنے کے بعد یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس عورت کا نکاح ختم کر دے۔ جب نکاح ختم ہوگا تو عورت عدت گزار کے کسی مرد سے شادی کرے گی۔ اتفاق سے پہلا والا دوبارہ آ گیا تو پھر عورت دوبارہ پہلے والے کے پاس ہی جائے گی، وہ دوسرا نکاح اس کا کالعدم ہو جائے گا، وہ پہلے والے کے پاس ہی جائے گی۔ البتہ دوسرے شوہر سے جو اس کی اولاد پیدا ہوئی بالکل ثابت النسب ہوگی، حلال اولاد ہوگی، اور اس عمل کو زنا نہیں کہا جائے گا۔ ان کے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوا وہ بالکل وہ بھی جائز نکاح تھا، لیکن پہلا شوہر اتفاق سے مل گیا تو پھر عورت دوبارہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پہلا نکاح ختم ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں تو دوسرے شوہر سے ہونے والی اولاد کو بھی دوسرے شوہر ہی کی اولاد سمجھا جائے گا، اور جائز اولاد ہوگی، ثابت النسب اولاد ہوگی۔ تو یہ ایک صورت ہو گئی۔ تیسری ایک صورت ہوتی ہے کہ شوہر بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو۔ دیکھیں بعض کنڈیشن میں اللہ نے شوہر کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، سورہ نساء میں ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جو عورتیں کسی بھی طرح سے باز نہ آئیں اور تمہاری نافرمانی کر رہی ہوں، جائز باتوں میں تمہارے جائز حقوق بھی ادا نہ کر رہی ہوں، تو فعظوہن، سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ بستر الگ کر دو، پھر بھی باز نہ آئیں، وضربوہن، تو پھر تم ان کو مار بھی سکتے ہو۔ تو یہ بعض کنڈیشن میں اللہ نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن بعض ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی شرارتی خواتین ہوں کہ جو وہ مرد کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ اللہ نے اجازت دی ہے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچے اور سختی کر کے اس کو کنٹرول میں لایا جائے۔ جو بھی ماتحت ہوتا ہے تو سربراہ کو بہرحال یہ اجازت ہوتی ہے کہ اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے، ورنہ وہ سربراہ پھر سربراہ نہیں ہے۔ جیسے حکومت عوام کے لیے سربراہ ہے، تو اب حکومت اگر کوئی لاء بناتی ہے اور عوام اس پہ نہ چلے تو گورنمنٹ کو جیسے یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ پنشمنٹ کے ذریعے لوگوں کو مجبور کر سکتی ہے، تو علاقے کے کونسلر کو یہ حق حاصل ہے، تو اسی طرح گھر کے سربراہ کو بھی یہ حق حاصل شریعت نے دیا ہے کہ اگر جائز باتوں میں بھی اس کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، اور وہ پہلے تو حکم دیا اللہ نے، اللہ کے نبی کے برداشت کرو، آرام سے سمجھاؤ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، تو اگر تم چاہو گے کہ وہ ہر لحاظ سے پوری ایکوریسی پیدا ہو جائے اس میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے حتی الامکان تو اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ عورت میں اگر کوئی خامی بھی ہے تو برداشت کرو، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے اس پہ عورتیں بسا اوقات غالب آ جاتی ہیں، اور جو بہت ہی سخت مزاج ہوتے ہیں، لئیم کا لفظ ہے جس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کمینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت ہی ایک نامناسب سا لفظ ہے جو مجھے استعمال کرتے ہوئے بھی عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، یعنی لفظ بھی زبان سے نکالتے ہوئے ایک اچھا نہیں لگ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی پر جو ہے نا، ایسا آدمی اپنی زوجہ پہ غالب آتا ہے، یعنی جو ہر وقت سختی کرتا رہے اور اس میں اخلاق بالکل بھی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم بنوں، عزت دار بنوں، اور میں مغلوب ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں ایسا قابل ملامت بنوں کہ سختی کر کر کے اپنے گھر والوں پہ غالب آ جاؤں۔ تو یہ نبی کے اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل ترغیب یہی دی ہے کہ عورت پہ سختی نہ کی جائے، اس کی خامیوں کو برداشت کیا جائے، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کچھ چیزیں آپ کی کنٹرول سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے صورت میں بجائے اس کے کہ مرد طلاق دے کے گھر توڑے، اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ صاف سورہ نساء کی آیتیں، اس پر میرا پورا ایک تفصیلی بیان بھی موجود ہے،
اس پر اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کے کیا جوابات ہیں، اور جو لبرل لوگ اس اسلام کے اس حکم پر اعتراضات کرتے ہیں اس کے بہت ڈیٹیل سے تفصیل سے جوابات میرے بیانات میں آپ کو مل جائیں گے، آپ سرچ کریں گے تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ پھر عورت کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں ہے، مرد اگر سیدھا نہیں ہے، وہ غلط چل رہا ہے تو عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ ان تمام کے اعتراضات کے میں نے جوابات اپنے اس کلپ میں دیے ہیں، تو میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور یہ ہماری تفسیر کا لیکچر ہم کوشش کرتے ہیں ٹو دا پوائنٹ رہے، اس رکوع سے میں ہٹوں نہیں جو یعنی رکوع چل رہا ہے ہمارا۔ تو اس کنڈیشن میں بھی کہ اگر بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، جانوروں کی طرح کوٹتا ہے، جانوروں کی طرح پیٹتا ہے، تو یعنی اس کو بالکل یہ غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی اگر عورت ثابت کر دیتی ہے اور مرد اپنی روش سے باز نہیں آتا تو عدالت کو یہ رائٹ حاصل ہے، حق حاصل ہے کہ وہ نکاح ختم کر دے۔ چوتھی کنڈیشن ہے نامرد ہونا۔ اگر کوئی مرد بالکل ہی نامرد ہے، اس میں وہ ڈیزائرز ہی نہیں ہے یا وہ بالکل انٹرکورس کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں بھی عدالت شوہر کو 1 سال علاج کی مہلت دے گی۔ اگر وہ علاج نہیں ہو پاتا تو عدالت کو یہ رائٹ حاصل ہے، سب سے پہلے تو عدالت شوہر کو خلا پہ آمادہ کرے گی کہ خلا دو اس کو۔ اگر وہ نہیں دیتا خلا اور اس پہ ایگری نہیں ہوتا تو پھر عورت یعنی عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس عورت کے نکاح کو ختم کر دے۔ تو جب بھی یہ 4 کنڈیشن ہے، اس کے علاوہ بہت محدود کنڈیشن ہے، اس کی نوبت نہیں آتی عام طور پہ، تو یہ 4 کنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کسی کنڈیشن میں عدالت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نکاح ختم کر دے، بلکہ شوہر کو خلا ہی پر آمادہ کرنا پڑے گا۔ جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا خلا نہیں ہو سکتا اس صورت میں۔ تو یہ جو ہماری عدالتوں میں جو خلا کا لفظ ہے نا، یہ تو عدالت یک طرفہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر یک طرفہ عدالت نے فیصلہ کیا، اس میں خلا کی نہیں فسخ نکاح کی شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر مفتیان کرام اس خلا کو معتبر مان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں عدالت نے لفظ خلا کا استعمال کیا ہے لیکن کام فسخ نکاح والا کیا ہے، تو الفاظ میں کچھ نہیں رکھا، تو علماء اس کو فسخ نکاح کہہ کے اس عدالت کے فیصلے کو صحیح مانتے ہیں۔ لیکن وہ 100 کیسز میں سے 1 کیس ایسا ہوتا ہے عدالت کا جس پہ فسخ نکاح کی شرطیں پوری اتر رہی ہوتی ہیں اور مفتیان کرام فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ عدالت کا خلا معتبر ہے، یعنی خلا سے مراد لفظ خلا ہے لیکن ہے یہ فسخ نکاح۔ لیکن 99% جو عدالتوں میں آج کل ہمارے پاکستان کی عدالتوں میں کیسز ہو رہے ہیں خلا کے، تو یاد رکھیں وہ غلط ہوتے ہیں، کیونکہ خلا ایگریمنٹ ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، جب تک مرد نہیں راضی ہوگا خلا نہیں مل سکتا۔ ہاں مرد عام طور پہ راضی ہو جاتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب خلا کا مطالبہ کرے گی عورت تو شوہر راضی نہیں ہوگا، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب عدالت نوٹس بھیجتی ہے تو شوہر عام طور پر اس کو سیریس لیتے ہیں، اور اگر شوہر عدالت میں حاضر نہ ہو تو شریعت نے عدالت کو حکم دیا اس کو زبردستی پولیس کے ذریعے اٹھوایا جائے اور عدالت میں زبردستی حاضر کیا جائے۔ عدالتیں ان قواعد کو پورا نہیں کر رہی ہوتیں، عدالت کا ایک روب ہوتا ہے، شوہر اگر زبردستی پولیس اس کو عدالت میں اٹھا کے لائے گی، اس سے سوالات پوچھے گی، تو عام طور پہ شوہر خلا پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کام خاندان کے لوگ بھی کر سکتے ہیں، خود سے بھی میاں بیوی بند کمرے میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر کو خلا پہ عورت راضی کر لے، وہ کہے ٹھیک ہے، تو وہ خلا کالعدم نہیں ہوگا بلکہ وہ معتبر ہوگا۔ عدالت کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے کام ایک تو قانونی طریقے سے ہوتا ہے اور وہ مرد اس کو سنجیدہ لیتا ہے، اور پھر اس کے جو ہے نا اس کو آپ کہیں چیلنج نہیں کر سکتے، اس میں انکار نہیں کر سکتے، مکر نہیں سکتے اس سے۔ تو اس لیے ایسی کنڈیشن میں قرآن نے جو خطاب کیا نا فَإِن خِفْتُمْ، کہ تمہیں اگر خوف ہو کہ یہ حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تو خلا پہ آمادہ کرو، تو اس عام طور پر اس سے مراد حکومت ہوتی ہے، یعنی حکومت یا حکومت کی طرف سے نامزد ادارے۔ تو یہ خلا کے بارے میں میں نے کچھ آپ کو احکام بیان کیے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر مرد یعنی عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی جیسے کہ آج کل نہیں کر رہی ہوتی، اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مرد بے انتہا ظالم ہے اور عورت گواہوں سے ثابت نہیں کر سکتی اس کا ظلم، یا اور کوئی اور کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ نہ عدالت سے عورت کو انصاف مل رہا ہے اور نہ مرد خلا پہ آمادہ ہو رہا ہے، اور واقعی ظلم اس نوعیت کا ہو رہا ہے کہ عورت کے لیے اس کو برداشت کرنا ناممکن ہے، تو پھر حنفیہ کے ہاں ایک اور راستہ بھی ہے جبری طلاق کا، کہ ایسے ظالم آدمی سے جان چھڑانے کے لیے جبراً زبردستی اس سے زبان سے طلاق کے الفاظ نکلوائے جائیں، تو پھر حنفیہ کے ہاں جبراً طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں، یہ چونکہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے اور اس میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے میں الگ میرے کلپ آپ کو مل جائیں گے اور اس میں میں دوبارہ بھی ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ دلائل سے۔ تو جبری طلاق بھی حنفیہ کے ہاں واقع ہو جاتی ہے بشرطے کہ زبان سے کہی جائے، ویسے کسی سے زبردستی طلاق دلوانا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہو نا ناقابل برداشت عورت پہ ظلم ہو رہا ہو اور عدالت وہ قواعد پورے نہ کر رہی ہو
اس لیے مفتیان کرام عدالت کے فیصلے کو بھی کالعدم مان رہے ہوں، تو پھر ایک راستہ جبری طلاق کا بھی ہے، لیکن اس میں بہت اللہ کا خوف کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کسی آدمی ظلم نہ کر رہا ہو اور خام خواہ میں اس کی بیوی پہ زبردستی آپ اس زبان سے اس کو طلاق دلوائیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ تو لیکن اگر واقعی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی نالائق آدمی ہے اور واقعی بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے اپنی زوجہ کے اوپر، تو پھر جبری طلاق کا بھی ایک راستہ ہے کہ مرد سے زبردستی جو ہے نا وہ زبان سے طلاق کے الفاظ نکلوائے جائیں۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ ریٹن میں اگر کسی نے طلاق لکھ کے دی ہے یا طلاق نامے پہ سائن کیے ہیں تو جبراً تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی، چاہے ذرا سا بھی دباؤ ہو، نفسیاتی دباؤ میں بھی ڈال کر اگر آپ نے ریٹن طلاق دی ہے نا تو وہ بھی واقع نہیں ہوتی۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ تحریر زبان کی عکاسی کرتی ہے، جب ہی عکاسی کرتی ہے کہ جب آپ مکمل راضی ہوں۔ تو زبان میں تو شریعت نے یہ رکھا ہے کہ جدہن جد وہزلہن جد، طلاق میں مذاق بھی حقیقت، حقیقت بھی حقیقت، اس میں تو آپ کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے دل سے، لہذا آپ جبراً زبان سے جب طلاق دیں گے تو الفاظ پہ ہی حکم کا مدار رکھا ہے، لیکن جب ریٹن میں طلاق دیں گے تو تحریر زبان کی عکاسی کرتی ہے، ترجمانی کرتی ہے، تو وہ ترجمانی اسی صورت میں کرتی ہے کہ آپ دل سے راضی ہوں۔ تو خیر یہ مفتیان کرام کے لیے دلائل ہیں، تو بس یہ خوب سمجھ لیں کہ اگر کسی نے مار پیٹ کے یا دباؤ، ذہنی دباؤ ڈال کر کسی سے طلاق نامے پہ سگنیچر کروائے ہیں یا ریٹن میں طلاق لکھوائی ہے اور اس نے زبان سے ادا نہیں کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، انہی مسائل میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، یہ تو میں نے خلا کے احکام بیان کر دیے۔ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر اس رقم کے لین دین میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی خلا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں دو اہم پوائنٹ اور بھی رہ گئے ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیا مرد کے لیے ہر صورت میں عورت سے رقم لینا جائز ہے یا بعض صورتوں میں مرد کے لیے ناجائز بھی ہے؟ تو خوب سمجھ لیں کہ اگر صورتحال مشکوک ہے، مثال کے طور پر میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے آپ کو حکم بنایا یا وہ اپنا کیس عدالت میں لے کے گئے، جج نے یہ دیکھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، کیونکہ بعض مرتبہ مزاج آپس میں نہیں ملتے، تو مزاج نہ ملنے کی وجہ سے بھی ان میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، محبت سے نہیں رہ پا رہے ہوتے، حالانکہ قصور کسی کا بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ دونوں کی ترجیحات ہی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب واضح نہ پتہ چلتا ہو کہ قصور کس کا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں کو یقین ہو گیا کہ ہم اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے، تو مرد کے لیے مہر کی رقم واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ ظالم میری بیوی ہی ہے، میں بالکل صحیح ہوں، تو مہر سے زیادہ بھی وہ لے سکتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے اس کے لیے، بہتر یہی ہے کہ مہر ہی لے اور اس کو ڈیورس دے دے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی 100% ظالم ہے، غلط کر رہی ہے اور کوئی میں اس کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں، ناجائز مطالبہ کر رہی ہے، تو وہ مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے کہ بھئی جتنی مہر ہے بس وہ لے کے، لیکن مہر لینے میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ 100% غلطی شوہر کی ہے اور اس نے عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ وہ بیچاری خلا لینے پر مجبور ہے، تو پھر یہ خوب سمجھ لیں کہ عورت کے لیے مہر دے کے طلاق لینا تو جائز ہے، خلا لینا، لیکن مرد کے لیے وہ مہر واپس لینا حلال نہیں ہے، یعنی مرد کے لیے وہ رقم جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اس سے پچھلی آیتوں میں یہ پڑھا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اللہ نے فرمایا اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو عمدہ طریقے سے رکھو، اس کے حقوق ادا کرو، چھوڑنا ہے تو عمدہ طریقے سے چھوڑو، اور عمدہ طریقے سے چھوڑنے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ ایسے نہ چھوڑیں کہ آپ اس کو جو تحفے آپ نے دیے تھے یا مہر آپ نے دیا تھا وہ واپس لے لیں، یہ عمدہ طریقے سے چھوڑنے میں داخل نہیں ہے۔ تو اب چونکہ آپ نے اس کو مجبور کیا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ آپ وہ طلاق مانگے، آپ سے آپ نے مجبور کیا ہے، تو اگرچہ طلاق مانگ تو وہ رہی ہے، لیکن یہ مجبور چونکہ آپ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس کو مجبور کیا ہے، ظالم آپ ہیں، تو آپ پر تو ویسے ہی لازم تھا کہ آپ فری میں اس کو طلاق دیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ امساکم بمعروف، اچھے طریقے سے رکھو، نہیں رکھ سکتے اچھے طریقے سے چھوڑ دو، تو آپ پر تو لازم تھا کہ رکھتے، نہیں رکھتے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دیتے، تو آپ نے نہ اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں نہ اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اگر مرد 100% ظالم ہے، وہ حقوق ادا نہیں کر رہا اور اس کے اس ایٹیٹیوڈ نے عورت کو مجبور کیا ہے کہ مرد سے طلاق مانگے وہ، تو پھر ایسی صورت میں دیانتاً، دیانت کا مطلب اللہ اور بندے کا جو آپس میں تعلق ہے، اس تعلق کی روح سے دیکھا جائے گا کہ ہم
مرد کو یہ کہیں گے کہ آپ پر تو لازم ہے کہ آپ ویسے ہی اس کو طلاق دیں، کیونکہ آپ حقوق ادا نہیں کر رہے، تاکہ آپ طلاق دیں گے تو یہ کہیں اور نکاح کر کے اپنے حقوق لے گی، تو آپ کے لیے یہ رقم لینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ دیانتاً ہوگا۔ دیانتاً کہتے ہیں فیما بینہ و بین اللہ، اللہ اور بندے کا آپس کا معاملہ ہے، مفتی اس کو یہ فتویٰ دے گا۔ لیکن عدالت میں جب یہ کیس جائے گا تو عدالت عورت کو یہی کہے گی اپنا مہر دو، اور شوہر کو کہے گی کہ تم یہ پیسے لو اور اس کو ڈیورس دو، کیونکہ عدالت ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر کو۔ تو کچھ چیزیں ایسی، اس کو کہتے ہیں قضاءً، یعنی قانون کی روح سے مرد کے لیے وہ پیسے حلال ہیں، لیکن اللہ اور بندے کا جو آپس میں ایک تعلق ہے فیما بینہ و بین اللہ، اس کو فقہاء دیانتاً سے تعبیر کرتے ہیں، دین کی روشنی میں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ظاہری قانون کے لحاظ سے وہ جائز ہوتی ہیں، لیکن آپ کا اور جو اللہ سے تعلق ہے دیانت کا، اس کی روح سے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے آپ نے زوجہ کو تنہائی میں بیٹھ کے طلاق دی، اور آپ نے زور زور سے کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور آخر میں آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ طلاق کے بعد فوراً اگر کوئی انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے اگر چاہا، تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو آپ نے جب دی ہے تو کسی نے یہ الفاظ سنے نہیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ کہا ہے، تو دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دیانتاً کا مطلب آپ کسی کو نہ بتائیں، بس نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ کی بیوی نے 3 طلاق کے الفاظ سن لیے اور اس نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں سنا، 3 طلاق کے الفاظ اس نے سنے، تو اور وہ جب عدالت میں کیس کرے گی کہ میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں اور آپ نے مان لیا، تو آپ نے جب کہا عدالت میں کہ میں نے آخر میں انشاءاللہ کہا تھا، تو عدالت اس کو نہیں مانے گی۔ عدالت کہے گی ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے آخر میں انشاءاللہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ بیوی نے تو 3 طلاق کے الفاظ سنے، انشاءاللہ کا لفظ اس نے نہیں سنا ہے، تو لہذا قضاءً تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ قضاءً کا مطلب جو ظاہری قانون ہے نا، لاء ہے، لاء کی روشنی میں تینوں ہو جائیں گی، کیونکہ مرد کے پاس ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو یہ قضاء اور دیانت کا فرق ہوتا ہے کہ جب تک وہ کیس عدالت میں نہیں گیا یا آپ کی بیوی کو پتہ نہیں ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے، جو ہے نا آپ نے چونکہ انشاءاللہ کہا ہے تو ٹھیک ہے، دیانت کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب قضاء میں جائے گا، عدالت میں جائے گا، تو ظاہری لاء کے روح سے وہ عدالت یہی فیصلہ کرے گی کہ طلاق ہو گئی ہے، اور عورت عدالت ہی کے فیصلے کو پھر فالو کرے گی، اور عورت کے لیے جائز ہوگا کہ وہ عدت گزار کے کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ تو اس کو کہتے ہیں قضاء اور دیانت۔ یہ بہت اہم اصطلاح ہے جو فقہ میں بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے کہ یہ کام قضاءً ٹھیک ہے، دیانتاً ٹھیک نہیں، یہ کام دیانتاً ٹھیک ہے، قضاءً ٹھیک نہیں۔ تو قضاء کا مطلب عدالتی لاء، ظاہری قانون، اور دیانت کا مطلب آپ کا اور اللہ کا تعلق۔ تو جب بھی خلا کا کیس ہوگا، تو اگر یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میاں بیوی میں کون ظالم ہے، تو عورت کے لیے رقم دینا تو ہر صورت میں حلال ہے، مرد کے لیے وہ مہر لینا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر 100% ثابت ہو جاتا ہے کہ ظالم شوہر ہی ہے، تو قضاءً تو مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ مہر واپس لے لے، لیکن دیانتاً جائز نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کو اس پیسوں کا حساب دینا پڑے گا کہ جب تم اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے تھے، تو تمہیں تو اس کے طلاق کے مطالبے پر ویسے ہی طلاق دینا تم پر واجب تھا فری میں، تم نے پیسے اس سے کیوں لیے؟ تو یہ عام طور پر یہ جہالت ہے کہ جب بھی خلا ہوتا ہے نا، چاہے وہ عدالت کے ذریعے ہو یا خود سے ہو، تو مرد ہر قیمت میں عورت سے مہر لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مرد کے لیے اگر مرد ظالم تھا اور اس نے مجبور کیا ہے اپنی حرکتوں سے عورت کو طلاق لینے پر، تو مرد کے لیے یہ پیسے قضاءً جائز ہیں، دیانتاً جائز نہیں ہے۔ دیانت کا مطلب قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا کہ کیوں لیے، کیونکہ مرد پر تو واجب تھا کہ جب آپ نے اپنے رویے سے ایسا سلوک کیا ہے کہ اس کو طلاق پر مجبور کیا ہے، تو آپ دیں، اس کو فری میں طلاق دیں، آپ اس کے مطالبے پر، یعنی کہ آپ اس سے پیسے نہیں لے سکتے۔ لیکن بہرحال عدالتی یعنی قانون کی روح سے، قضاء کی روح سے، ظاہری قانون کی روح سے یہی کہا جائے گا کہ عورت کو کہا جائے گا کہ آپ اس کو مہر واپس کریں۔ اب یہ جو حضرت جمیلہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خلا کا کیس ہوا تھا، حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت میں اچھے نہیں تھے۔ حضرت جمیلہ نے نبی سے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، میری شادی ہوئی ہے جن صحابی سے، ان کے اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ صورت کے لحاظ سے سیاہ بھی ہیں، چھوٹا قد بھی ہے ان کا، میں نہیں رہ سکتی، میرے لیے ناممکن ہے رہنا، یعنی حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتی میں، شوہر کی ناشکری ہوگی مجھ سے۔ تو اب یہاں شوہر کا قصور نہیں تھا، کیونکہ صورت تو اللہ نے بنائی ہے، تو اس لیے ان کے شوہر کے لیے بالکل جائز تھا کہ وہ اپنا باغ واپس لیں اور اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اب یہاں حدود اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ عورت خلا مانگ سکتی ہے اپنے شوہر سے، اور شوہر یعنی خلا کا مطالبہ عورت کر سکتی ہے،
شرط یہ ہے کہ دونوں حدود اللہ پہ قائم نہ رہ سکیں. تو خوب سمجھ لیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے بلا کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگنا ناجائز اور حرام ہے. صحیح حدیث ہے اس بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی جو اپنے میاں سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہیں. ہاں کسی وجہ سے کوئی ریزن ہو تو اس میں طلاق مانگنا جائز ہے. وہ ریزن بعض دفعہ تو شوہر کا ظلم ہوتا ہے کہ ظالم میاں ہے، حقوق نہیں ادا، جو بیسک حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں کر رہا. دیکھیں 100% تو صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، عورت بھی نہیں ہوتی، مرد بھی نہیں ہوتا، تو کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے. لیکن ناقابل برداشت بالکل ہی وقت نہیں دے رہا وہ، اور جو آپ کا بنیادی نان نفقہ ہے وہ بھی نہیں دے رہا وہ، یا عورت کا جو ایک ڈیزائرز اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہیں وہ بھی پوری نہیں کر رہا، یعنی اس سے جو ایک اس کا شرعی حق ہے ازدواجی تعلق وہ بھی نہیں کرتا، مہینوں گزر جاتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں عورت اگر اپنے میاں سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو گنہگار نہیں ہوگی، کیونکہ باقاعدہ شوہر بیوی کے واجب حقوق بھی ادا نہیں کر رہا. تو ایک تو یہ. بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر بے قصور ہے، یعنی ظالم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا فالٹ ہے، کوئی ایسا عیب ہے، جسمانی عیب ایسا پیدا ہو گیا، یا کوئی اور اس کی اخلاقی کوئی ایسی عادت ہے جو عورت کو واقعی ناپسند ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بلا وجہ، جیسے آج کل جو خلا کے بہت سے کیسز آ رہے ہیں نا، اس میں تو یہ کہ وہ ذرا زیادہ ہینڈسم ہے پڑوسی، تو اس پہ عاشق ہو گئیں. دفتر میں کوئی باس پسند آ گیا، اس کے پاس کروڑوں روپے کا مالک ہے، میاں کی تنخواہ 20,000 ہے، دفتر میں جو آپ جاب کر رہی ہیں باس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کروڑوں روپے میں کھیلتا ہے، تو اس بیس پر اب آپ کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو یہ ناجائز بیسز ہے، ان بیس پہ آپ اپنے میاں سے طلاق نہیں لے سکتی، مطالبہ بھی نہیں کر سکتی. لیکن بعض دفعہ کوئی واقعی ریزن ہوتی ہے، یعنی ایک سلیم الطبع عورت نہیں رہ سکتی. ایک دفعہ میرے پاس، میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں گندے رہتے ہیں، میلے کچیلے رہتے ہیں، وہ نہاتے نہیں ہیں، وہ ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، سگریٹ پیتے ہیں اور اس ٹائپ کے نشہ کرتے ہیں. اور یہ خاتون تھی بہت ہی نفیس خاندان کی. تو وہ واقعی جو ان کے میاں کے میں نے حالات سنے، تو ایک صاف ستھری خاتون جو ہے یا کسی ایسے سلیقے والے گھر سے جب جائے گی ایسے پھوڑ شوہر کے ساتھ، تو واقعی گزارا نہیں ہو سکتا. تو یعنی جو ان کی بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا کہ شوہر کی جو حرکتیں تھیں، جو گندگی تھی، جس کی جو انہوں نے حرکت، غسل جنابت نہیں کرتا تھا وہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے یعنی ایک پاکیزہ عورت ایسے میلے کچیلے آدمی کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے، جسم میں بدبو، منہ میں بدبو. تو یعنی واقعی کوئی عیب ہو اس کے اندر. تو اب وہ تو بیچارہ کہیں ایسے خاندان میں ہوگا جہاں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ بعض دفعہ کوئی جسمانی عیب ہوتا ہے، جیسے جمیلہ بنت ثابت انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ بی من الجمال ما ترا، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ حسین عورت ہوں اور میں نے شوہر بغیر دیکھے شادی کر لی ہے، تو میرے شوہر تو قد میں بھی چھوٹے ہیں، رنگ بھی بہت زیادہ سیاہ ہے، نہیں گزارا ہو سکتا. تو اب یہ بھی ایک انسان کی نیچر ہے کہ انتہائی خوبصورت عورت کی شادی اگر اس طرح کسی سے ہو جائے تو اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو شروع میں ہی آ گئیں، یہ نہیں کہ 6 سال 8 سال گزار لیے اب آ رہی ہیں، تو شروع میں ہی بتا دیا بھائی نہیں ہو سکتا. تو واقعی اگر ایسا ہوتا ہے کوئی شروع میں ہی عورت مطالبہ کر لیتی ہے بغیر دیکھے شادی ہوئی تھی، تو یہ مطالبہ بھی جائز مطالبہ کہلائے گا، کیونکہ واقعی میچنگ کی شادی نہیں ہوئی ہے. اب ایک غلطی ہو گئی ہے، اب اس غلطی کو بجائے آگے چلانے کے تو فوراً اسی وقت اس میں علیحدگی کی صورت اختیار کر لینا یہ بالکل جائز ہے. تو میں نے بتایا شوہر میں جو عیب ہو سکتا ہے وہ جسمانی عیب بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی عیب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے. تو تینوں صورتوں میں عورت کو خلا کی اجازت دی گئی ہے. ایک اور حکم ہے جو یہاں نہیں لیکن وہ قرآن میں دوسرے مقام پر آئے گا، لیکن اسی مناسبت سے میں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بھی فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. عورت کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ شوہر اگر ظالم ہے یا اس میں کوئی عیب ہے تو خلا سے بھی پہلے کی ایک چیز ہے کہ وہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کر لے. مثال کے طور پر بعض عورتیں نہیں چاہتی کہ ہمیں طلاق ہو، شوہر کا نام لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، بس یہ نام چپکا رہے ہمارے ساتھ، ہم ڈیورس نہیں لینا چاہتی. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر کچھ درمیانی راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ عورت کہہ دے بھائی میں آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ آپ رات میرے ساتھ نہ گزارا کریں، آپ ذرا جیسے وہ میلے کچیلے ٹائپ کے جو میاں تھے تو بھائی آپ ادھر ہی اسی کمرے میں سویا کریں، اگر ایسے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی ورنہ مجھے خلا چاہیے. تو یہ مطالبہ مرد بھی کر سکتے، یعنی کمپرومائز بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ لے دے کی پالیسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کچھ حقوق چھوڑ دیں کچھ لے لیں. تو میاں بیوی میں طلاق تو ایک انتہائی درجے کی چیز ہے، درمیانی راستہ بھی کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے.
حقوق بڑھا کر یا حقوق کم کروا کر. یہ کام شوہر بھی کر سکتا ہے, بیوی بھی کر سکتی ہے کہ بھئی درمیانی کوئی راستہ اختیار کر لو تاکہ یہ نکاح کا بندھن بھی نہ ٹوٹے اور جو اسٹریس ہو رہی ہے دونوں کو ایک دوسرے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے. تو یہ بھی جائز ہے. تو یہ جو میں نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ حدود اللہ پر اگر قائم نہیں رہ سکتے تو خلا کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو حدود اللہ کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یا تو مرد بہت زیادہ ظالم ہے, یا ظالم تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسا عیب ہے کہ عورت کے لیے اس کے ساتھ گزارا ناممکن ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے اب جو شادی کا جو بنیادی مقصد تھا, سکون, اطمینان, وہ برباد ہو گیا ہے. لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, یا مزاج آپس میں نہیں ملتے. تو مزاج بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں نہیں مل رہے ہوتے, تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اس کو اللہ نے حدود اللہ سے تعبیر کیا ہے. تو یہ تو خلا کے احکام تھے, یہ بھی الحمدللہ موضوع ہمارا مکمل ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس رکوع کے آگے جو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.